बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब तारीख़ में रकम करने जा रहे हैं और वो काम करने जा रहे हैं जो परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल में नहीं हो सका, जो जनरल ज़ियाउल हक़ के इस्लाम नाफिज़ करने वाले मार्शल में नहीं हो सका। यानी कि डिक्टेटरों से भी बदतर काम करने जा रहे हैं। और वो क्या करने जा रहे हैं? दस्तूर को बलडोज़ करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब जनरल ज़ियाउल हक़ आए थे और उन्होंने फिर आइन में तरमीमें की, हालांकि उनके पास कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन वजह समझ आती कि यार वो डिक्टेटर आदमी था, वो बंदूक के ज़ोर पे आया था। उसने कहा कि मैंने आइन को इस्लामी बनाना है, इसको बुर्का पहनाना है, यानी इसको अपनी मर्ज़ी का इस्लाम मैंने नाफिज़ करना है, इस मुल्क के ऊपर मुसलत करना है। तो उन्होंने वो कुछ तरमीमें शरीमें भी 2 नंबरियाँ की और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इसको जनाब पार्लियामेंट जो है वो इंडोर्स करें। और जो तरीक़ाकार है वो यानी कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, तो वो 2/3 मेजॉरिटी के लिए फिर उनको लॉबिंग भी करनी पड़ी सारा। हालांकि असम्बली उन्होंने अपनी बनाई हुई थी। बहरहाल दूसरे नंबर पे आगे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने वो जो तरमीम जो 3 साल का सुप्रीम कोर्ट ने जो जिसके पास उसके अपने पास इख्तियार नहीं था, होना तो ये चाहिए था कि ज़फ़र अली शाह केस में, क्योंकि ज़फ़र अली शाह केस ने तो वो एक्ट चैलेंज किया था 12 अक्टूबर 1999 का, और पटिशनर जो था वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आया था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, परवेज़ मुशर्रफ ठीक आया और हम इसको 3 साल देते हैं कि ये 3 साल रहे और 3 साल में अगले इलेक्शन कराए, और फिर जो तरमीम दस्तूर में ज़रूरी समझता है वो कर लें। ये सुप्रीम कोर्ट का बाप भी नहीं कर सकता था काम, लेकिन चूँकि बंदूक के ज़ोर पर मार्शल लगा हुआ था तो इसलिए उन्होंने कर लिया। लेकिन उसके बावजूद जब वो LFO को लीगलाइज़ करना था, अपने तमाम इक़दामात को इंडेमनिटी चाहिए थी उनकी, तो उन्होंने वो जो तरमीम थी दस्तूरी तरमीम वो वाली उन्होंने पार्लियामेंट के ज़रिए करवाई, 2/3 मेजॉरिटी जो थी। इमरान खान साहब ये कर रहे हैं कि सेनेट का इलेक्शन, अच्छा अब ये बाद में जाएंगे कि इमरान खान साहब को इतनी वो काल क्या पड़ी हुई है, मतलब इतनी अखीर की आई हुई है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिल वक्त इमरान खान साहब का बस नहीं चल रहा कि वो किस तरह से, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है नहीं, बड़ी जल्दी में उन्होंने कि जी ओपन सीक्रेट या ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए सेनेट के इलेक्शन की। क्यों होनी चाहिए कि इलेक्शन हार रहे नहीं यार, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इनको पता है कि मेरे कैंडिडेट तो वोट नहीं मिलना। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, और जो सबसे बड़ी वजह है वो जो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो उस वजह जो उन्होंने कहा कि कुछ तो होगा कि इमरान खान को पसीना आ रहा है, कुछ तो होगा कि जो इमरान खान साहब के पसीने निकल रहे हैं और वो छलांगे मार रहे हैं, मतलब वो भज दौड़, वो जो भज दौड़ का लतीफ़ा अगर आपने नहीं सुना हुआ तो वो ज़्यादा गलत हो जाएगा, मैं चलें छोड़ें, भज दौड़ पर इसको ज़हन में रखेंगे। वो भज दौड़ वाला जो है ना, वो उनकी तरफ इशारा था कि वो छलांगे मार रहे हैं बेतुकी किस्म की, और कोशिश कर रहे हैं कि जी के सेनेट के इलेक्शन में मैं अपनी फ़तह को यकीनी बनाऊं, कुछ तो होगा ये। अब ये बड़ा वो कहते हैं ना सिग्निफिकेंट, बड़ा मानी खेज़ ये जुमले थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जी के, कुछ तो है और ये कुछ ज़्यादा दिन नहीं पड़े हुए, ये आपको सेनेट के इलेक्शन में नज़र आ जाएगा। अब इसके पीछे जो कहानी है वो कहानी ये बताई जाती है कि जनाब के इमरान खान साहब को ये जो भारी पत्थर है सेनेट इलेक्शन का, ये ख़ुद अकेले उठाना पड़ रहा है। वो जो कुव्वतें इनके साथ होती थी, वन पेज वाला जरा पढ़ा पढ़ते सन, वो कुव्वतें अब इनके साथ शायद उस तरह से नहीं है, इनकी हेल्प नहीं कर रही बाल्फाज़े दीगर। वरना मसला कोई वो मैं बार बार वो सारे ही वो बातें करते हैं कि वो जो तहरीके अदम एतमाद थी चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, वो किस तरह करके वो जनाब जो अक़लियत थी वो अक्सरियत में बदली। तो उनके जो इशारा अबरू के ऊपर जो क़यामतें नाज़िल होती थीं, वो अब वो हस्ती अब इशारा अबरू या अबरू को यूं करने के लिए तैयार नहीं है। वो सैनता, पंजाबी में कहते हैं सैनता मारी दियाँ ने कि चल इधर कर लें, कोई गल नहीं। तो पॉइंट इज़ दिस कि इमरान खान साहब को ये इलेक्शन अकेले लड़ने पड़ रहा है, और इस परेशानी में और इस घबराहट में वो पाकिस्तान के दस्तूर का बुरा हाल कर रहे हैं। और वो काम जो परवेज़ मुशर्रफ ने नहीं किया, जो काम अपना ज़ियाउल हक़ साहब जो थे मर्द मोमन मर्द हक़, उन्होंने नहीं किया, ये वो काम कर रहे हैं कि क्या है कि दस्तूर आर्डिनेंस ले आ रहे हैं जनाब। अब आर्डिनेंस सादा सा मामला है कि जब पार्लियामेंट इन सेशन ना हो तो आप किसी कोई ज़रूरी कार्रवाई के लिए आप एक ऑर्डिनेंस 3 महीने के लिए जारी कर देते हैं। अच्छा, वो होता है सादा कानून साजी के लिए अगर पार्लियामेंट इन सेशन नहीं है तो।
اب یہ معاملہ ہے دستور میں ترمیم کرنے کا. اب عمران خان صاحب تو فرشتے جنن دستور کی انہوں نے تو پرواہ ہی کوئی نہیں. دستور کے لیے مطلب اگر آپ دنیا کی جو تہذیب یافتہ اقوام ہے اور خود پاکستان کی جو قوم ہے وہ 1973 کے دستور کے لیے لڑی ہے, جنرل ضیاء الحق سے لڑی ہے, پرویز مشرف سے لڑی ہے اور پیرا دیا ہے. یہ اب خیر عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام بڑی آسانی سے وہ کر لیں گے, اس طرح تو نہیں ہونا, پہلی بات یہ. اور دوسری بات اگر یہ کر بھی لیں گے, اب یہ کام غلط کتنا ہے وہ یہ ہے کہ اب میں اس کو سمجھانے کے لیے میرے پاس مثال یہ ہے کہ سپریم لا جو ہے پاکستان کا, کہ جس کے لیے انہوں نے ترمیم کرنے کا ایک طریقہ رکھا ہے کہ اس کو چھیڑ چھاڑ کرنی ہے تو پائن 2/3 میجارٹی ہونی چاہیے تھاڑے کو. اگر 2/3 میجارٹی نہیں ہے تو پھر وہ لے کے آئیں. آپ کا اصولی موقف ہے کہ نہیں یہ سینٹ کا الیکشن یوں کر کے ہوگا, ہاتھ اٹھا کے ہوگا, تو اگر آپ کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں, واپس لوگوں کے پاس جائیں اور بتائیں کہ یہ کام دستور میں غلط ہے, میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے, تو پھر لوگوں کو کنونس کریں, لوگ آپ کو ووٹ دیں تو آپ کر لیں, یا پھر ویسے ہی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں. یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی, پیپلز پارٹی بھی اقلیت میں تھی, لیکن انہوں نے پھر لوگوں کو بیٹھ کے منایا کہ پاکستان کے یہ مسائل خراب ہو چکے ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دستور میں ترمیم ضروری ہے, اور پھر پوری پارلیمنٹ نے وہ والے کام کی 18ویں ترمیم. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ تنہا وہ کرنے نکلے تھے دستور میں ترمیم, لیکن وہ نہیں کر سکے. ایک ہی دن میں وہ والی جو وہ بل تھا وہ فارغ ہوا. اب اس کا طریقہ نہ بحث نہ تمیز. اب دستور میں ترمیم کے لیے جناب بحثیں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے جو کہتے ہیں کہ مغز ماری ہوتی ہے, پھر جا کے یہ والا کام ہوتا ہے. لیکن انہوں نے وہ ضابطے کی کارروائی پوری کرنے کے لیے دکھانے کے لیے پہلے وہ ترمیم لے کے آئے, وہ فارغ ہوئی. اب پہلے اس سے پہلے ریفرنس بھیجا ہوا تھا سپریم کورٹ کے پاس. اب سپریم کورٹ بھی وہ کام نہیں کر سکتی, بلکہ میں نے جو وہ الفاظ بولے تھے کہ وہ جو انہوں نے ظفر علی شاہ کیس میں کیا تھا وہ بذات خود دستور کی خلاف ورزی تھا. تو یہ جو اب اگین کہ کچھ کام ہوتے ہیں کہ آپ وقت کے اوپر آپ زور زبردستی کر لیں, تو اب وہ کر رہے ہیں کہ جی کہ شاید ان کو کلوا کے کسی کا ترلامنٹ کر کے تو بینچ کو مینج کر کے, سپریم کورٹ کو مینج کر کے ہم کوئی فیصلہ لے لیں جو دستور کے خلاف فیصلہ کہ جی ہاں جی یہ قانون ٹھیک نہیں ہے. مطلب یہ عدالت کے بس کی بات نہیں ہے یہ والا یہ فیصلہ دینا. لیکن اگر پھر بھی وہ دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آنے والا وقت کبھی نہ کبھی ان ججوں کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی حکم لگائے گا دستور کی خلاف ورزی کا. اور عمران خان صاحب دوسرا کام یہ کر رہے ہیں کہ سرکولیٹ کر کے انی بھاج دوڑ پہ ہی ہے کہ وہ جی ایک آرڈیننس جاری کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ دستوری مطلب یہ شک ٹھیک نہیں ہے, جو کہ سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتی, زیادہ سے زیادہ وہ کہہ سکتی ہے کہ ہاں جی آپ اس پہ ترمیم کر لیں اگر کر سکتے ہیں تو, ورنہ تو ان کے پاس سپریم کورٹ کے پاس بھی کہنے کا کچھ نہیں ہے. تو اگر دستوری ترمیم کے لیے سپریم کورٹ کوئی ریکمنڈیشنز کرتی ہے دیتی ہے تو پھر اس کے لیے بھی آپ کو 2/3 میجارٹی چاہیے. سمپل آرڈیننس کے ذریعے, اگر یہ تھوڑا سا ٹیڑھا معاملہ ہے, میں سمجھانے کی بڑی کوشش کر رہا ہوں آپ کو, لیکن کیونکہ بڑا پیچیدہ اور قانونی معاملہ ہے تو اس لیے شاید اس طرح سے بات سمجھ بھی نہ آ سکے. لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ ایک یوں سمجھیں کہ ایک حرام کو حلال قرار دینے جا رہے ہیں, اور یہ حکومت یہ والا کام کری. اس کو سادہ سے سمجھنا ہے تو جو جرت پرویز مشرف نے نہیں کی دستور کی خلاف توڑنے کے باوجود کہ اپنی مرضی کی جو ترمیمیں لے کے آئے تھے ان کو پارلیمنٹ سے منظور کرایا, 2/3 میجارٹی سے منظور کرایا, تاکہ آنے والے وقت میں ان کے گلے میں کوئی پھندا نہ پڑے. تو عمران خان صاحب اس کی بھی پرواہ نہیں کر رہے. اب کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ان کو یہ ڈر ہے جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں, اور ہر زبان زد عام یہ بات ہے کہ اصل میں عمران خان صاحب کو سینٹ کے الیکشن میں اپنی شکست یقینی نظر آ رہی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب کہ یہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہو, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں جنوں کیا سی انہوں ووٹ مل رہا کہ نہیں مل رہا. تو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ آپ اپنے الیکٹرول کالج کے اوپر کہ جنہوں نے وزیر اعظم کو وزیر اعظم منتخب کیا, ان کے اراکین اسمبلی, ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں, یہ پیسے لے کے میرے خلاف ووٹ ڈالیں گے. ایک بات یعنی کہ اپنے ہی لوگوں پر اعتماد نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جو خبر تھی کہ وہ یہی تھی کہ ان کو انہوں نے کہہ دیا ہے بھائی لوگوں نے کہ پائن کے ہم نے ڈسٹنس شو کرنا ہے, ہم نے مزید آپ کی وجہ سے کوئی الزام نہیں لینا اپنے سر. لیکن عمران خان تو قربان جائیے کہ وہ اب کیا کر رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو بھی متنازع بنا رہا ہے. سپریم کورٹ
کہ وہ ریفرنس بھیج کے اگر انہوں نے کوئی غلطی کر دی یا اب اس کو سمجھیں، اگر انہوں نے عمران خان کی مرضی یا حکومت کی مرضی کا فیصلہ دے دیا تو پھر بات یہ ہوگی کہ انہوں نے کسی کے کہنے کے اوپر جن کے ساتھ یہ ہمیشہ مل کے یہ کہنے کے اوپر فیصلے دیتے رہے ہیں، تمیز الدین کیس سے لے کے ظفر علی شاہ کیس تک اور بھی بے حساب مثالیں ہیں، تو پھر مورد الزام ٹھہرے گی یا الزام آئے گا پاکستان کے 2 اداروں کے اوپر، ایک ادارے کے اوپر اور ایک محکمے کے اوپر۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کی اس پولیٹیکل موومنٹ سے، ایک سیاسی چال سے پاکستان کے اداروں کی بدنامی کا خدشہ ہے، لیکن یہاں پہ فرق کسی کو پڑتا ہے تو پتہ نہیں پڑتا ہوگا یا نہیں پڑتا، تاریخ تو بتاتی ہے کہ وہ کام کر گزر دے رہے ہیں۔ لیکن دوسری جو چیز ہے کہ پھر وہ سینٹ کا الیکشن بذات خود متنازع ہو جائے گا، یعنی کہ پارلیمنٹ میں بھی متنازع۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ جو غیر جمہوری لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، خبریں اس طرح کی ہیں کہ ڈسٹنس شو کرنے کا جو ارادہ ہے وہ ان کی طرف سے تھا۔ ان نے کہا کہ میں تسی ڈسٹنس شو کرو، میں تانوں جی بد سے بدنام برا، میں آپ کے ساتھ وہ والا حشر کروں گا۔ تو عمران خان صاحب کی یہ جو موو ہے یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب انتہائی گھبرائے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے اس طرح سے وہ فورس نہیں ہے جو کبھی فورس ہوتی تھی، اور وہ اس کا انتقاماً یہ کارروائی کر رہے ہیں کہ اب اداروں کو بدنام کرنے کے چکروں میں ہیں۔ تو اب اس کا حل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ گڑبڑی نکلے گا۔ اگر یہ عمران خان صاحب آرڈیننس کے ذریعے ایک دستور کی ایک شق کو غیر مؤثر کرتے ہیں، مفلوج کرتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں، تو کل کو آنے والے وقت میں عمران خان کے خلاف آئین سے بغاوت کا ایک مقدمہ بنے گا، یہ بات لکھ لیں۔ اور اگر کسی نے یہ فیصلہ دیا کہ جی کہ مطلب وہ جو دستور ہاں جی آپ ترمیم کر لیں، یہ فیصلہ کہیں سے آیا، تو ان ججوں کو بھی آنے والے دور میں مطلب ٹینشن کا سامنا ہو سکتا ہے آنے والے دور میں۔ فی الوقت تو وہ بلڈوز کے ذریعے اپنی طاقت کے ذریعے سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔